تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، احسان نہیں جتایا، بلکہ انسان کا شرف، اس کی بلندی بتانے سے پہلے رب کائنات نے 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھائیں، والتین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ درجہ دیا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ نہیں کہا میرا تم پر احسان ہے، میں نے یہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، احسان نہیں جتایا۔ اور پھر فرمایا الرحمن خلق الانسان، اللہ فرماتے ہیں وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، کیسی کیسی تقریریں کرتا ہے، اپنے اپنے فن میں کیسی کیسی زبان چلاتا ہے، یہ سب کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ علمہ البیان، بیان کرنا اللہ نے سکھایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ علمہ القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، احسان نہیں جتایا، بلکہ سورۃ الدہر میں فرما دیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اس کو سمیع بنایا، سننے والا بنایا، سننے کے لیے جو پیارے پیارے کام دیے، احسان نہیں جتایا۔ اور بصیرا بنایا، یعنی دیکھنے کے لیے پیاری پیاری آنکھیں دی، احسان نہیں جتایا۔ اور بصیرا بصیرت بھی کہتی ہے سوچنے سمجھ کے غور و فکر کرنے کو، اس کو غور و فکر کرنے والا بنایا، احسان نہیں جتایا۔ انا ہدیناہ السبیل، میں نے اس کو سیدھا راستہ بھی بتایا، سیدھے راستے کی رہنمائی بھی اس کو بتایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، لیکن احسان نہیں جتایا۔ پھر فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، یہ راستہ میں نے بتا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دے دیا ہے، سیدھے راستے پر چل کر میری رضا حاصل کر لے اور جنت اب جو نعمت کی صورت میں، انعام کی صورت میں جنت حاصل کر لے، یا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا ناشکرا بن کے، کفر کر کے، کافر بن کے ناشکرا بن جا اور جہنم میں چلا جا، اب ہے تیری مرضی۔ رب کائنات نے ہمارے آرام کے لیے رات بنائی، احسان نہیں جتایا۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، احسان نہیں جتایا۔ اور والسماء بناء، رب نے فرمایا میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، احسان نہیں جتایا۔ وانزل من السماء ماء، اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے پانی برسایا، احسان نہیں جتایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس پانی سے، زمین میں سے پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل فروٹ اگا کر دیے، احسان نہیں جتایا۔ اور تمہارے روشنی کے لیے سورج بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ مہینوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے چاند بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ اور آرام کرنے کے لیے رات بنا کر دی، احسان نہیں جتایا۔ کام کار کے لیے دن بنا کر دیا، احسان نہیں جتایا۔ مقصد کیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان زمین کے اندر جو بھی چیزیں میں نے بنائی ہیں یہ سب تیرے لیے بنائی ہیں۔ اے انسان جس طرف تیری نظر جائے، جس چیز پر تیری نظر جائے، اس چیز کے متعلق رب سے سوال کریے اللہ یہ چیز کس لیے بنائی ہے، تو رب کا جواب ہوگا انسان تیرے لیے، ساری کائنات تیرے لیے بنائی، لیکن رب نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسی ہستی ایمان والوں کو عنایت فرمائی جس کا احسان جتانے کے لیے رب کائنات نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ نمبر 3، لقد من اللہ علی المؤمنین، رب فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا. یہ احسان لفظ اور کا نہیں ملے گا. میں نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہاری جنس میں سے تم میں رسول مبعوث کیا. اگر اللہ فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجتا تو انسان اعتراض کرتا یا اللہ وہ تو گناہوں سے پاک ہے، ان کے اندر تو مادہ ہی نہیں ہے گناہ کا، یہ کیا کمال ہے. اللہ نے فرمایا میں نے انسان تمہاری جنس میں سے بھیجا، اور ان کے اندر ہر انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، اور مادہ ہوتے ہوئے وہ طاقت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے، یہی تو اشرف المخلوقات ہے. تو تمہارے نفسوں میں سے رسول بھیجا، یہ تم پر احسان ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو میں نے رسول تمہیں دیا یہ میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، یہ میرا احسان ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آیتیں سنا سنا کر تمہیں پاک کرتا ہے. کس سے پاک کرتا ہے؟ یہ آیتیں سنا سنا کر تمہیں شرک سے پاک کرتا ہے، تمہیں بدعات سے پاک کرتا ہے، تمہیں فرقہ واریت کی بیماری سے پاک کرتا ہے، تمہیں جسمانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے، تمہیں روحانی بیماریوں سے پاک کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَیُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ، اور یہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ تم میں نے بھیجا، تم پر یہ احسان کیا. یہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے. اس سے پہلے تم گمراہ تھے. یہ ہستی اللہ رب العزت نے ہمیں کب دی؟ یہ ربیع الاول کے مہینے. اب اس پر یہ بات تاریخ کون سی تھی، دن کون سا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف پیدا ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آمد کی تاریخ جو ہے ہجرت سے 53 سال پہلے پیر کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں تاریخ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے، آپ جب ہجرت کی اس سے 53 سال پہلے پیر کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. یہ تو بات ہو گئی پکی. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی ہے یہ بات کہ دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور ہجرت سے 53 سال قبل تھا. اب اس تاریخ کی اس وقت کسی کو کیا پتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا آگے چل کے کیا بنے گا؟ کسی نے تاریخ نہیں لکھی. لیکن وہ جو بتایا گیا پیر کا دن اور اسے 53 سال پہلے، پھر وہ لوگوں نے حساب لگانے شروع کر دیے کہ یہ پیر کے دن تاریخ کون سی بنتی. اس پر کوئی کسی نتیجے پر پہنچا. مورخین نے تاریخیں لکھی، 7 سے لے کر 21 تاریخ تک تاریخیں لکھی ہیں. کسی نے 8 لکھی، کسی نے 9 لکھی، کسی نے 12 لکھی، کسی نے 17 لکھی، کسی نے 15 لکھی، مختلف تاریخیں لکھی. تاریخ کا میں آپ کے بات بتاتا ہوں اور ان لوگوں کی زبانی، ان لوگوں کی تحریک، ان لوگوں کی کتاب سے گواہی دوں گا جو اس دن کو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ تو پکا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. اب پیر کے دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو کیسے منایا؟ اگر ہم ایسے منائیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا پیدائش منایا پھر تو ہو جائے گا سنت. اگر نہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف یہ دن منایا پھر وہ ہو جائے گا بدعت. کہ چیزیں دو ہی ہیں، یا سنت یا بدعت. صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2747 2747 عن ابی قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان صوم یوم الاثنین، آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ یوم بعثت، اور اسی پیر کے دن مجھ کو نبوت ملی، اور انزل علی فیہ، اور اسی پیر کے دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، اور پیر کا دن بڑی عظمت والا، پیر کے دن اعمال بلند ہوتا ہے۔ یہ پیر کی بڑی اہمیت ہے۔ سوموار ہمیں جسے کہتے ہیں پیر کہتے ہیں، اور عربی میں تو اثنین کہتے ہیں۔ اب یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مناتے تھے؟ روزہ رکھا، پیر کے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، صرف اس تاریخ کو نہیں۔ آپ نے پیر کے دن کو اہمیت دی، اب لہٰذا جو شخص پیر کے دن یہ سمجھ کر روزہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پیر کے دن ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پیر کے دن نازل ہوا، پھر تو یہ سنت پہ عمل ہو گیا۔ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں، اگر نہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو لفظ بدعت استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6546 6546، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال کو دیکھ کر سوائے شرک کرنے والے کے تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے جن کی آپس میں، دو بھائیوں کی آپس میں اختلاف تھا، ایک دوسرے سے حسد کا، بغض کا، ان کی بھی کوئی مقصد اعمال نہیں جاتے، مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 6544 6544، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کب؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ پیر کو اتنی اہمیت اللہ نے دی ہے، فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک کیا اللہ اس کی مغفرت کرے گا ہی نہیں، تو اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ باقی الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحفاء، وہ باقی وہ شخص جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت تھی، وہ دو شخص ایک دوسرے سے عداوت تھی، بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، ان کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اب غور کریں کہ اور ان کو متعلق کیا ہے، فَيُقَالُ انظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو اس وقت تک جب تک یہ آپس میں اصلاح نہ کر لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، اس وقت تک ان کو چھوڑ دو جب تک اصلاح نہ کر لیں، ان کو چھوڑ دو جب تک اصلاح نہ کر لیں، یعنی ان کے نہ تو اعمال بلند ہوئے نہ ان کی مغفرت ہوئی، کب تک؟ جب تک وہ آپس میں صلح نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد جس کے دل میں کینہ، بغض، حسد، کسی بھائی سے کوئی اختلاف ہے تو صرف اپنے آپ کو بچا، کسی پر احسان نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے دل سے نکال دیں کہ سے پہلے دل میں نہ رہے کسی کے خلاف یا جو ہے بغض، حسد اور کینہ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اب آتے ہیں تاریخ۔ 12 ربیع الاول کو پیدائش نہیں ہے، کیوں؟ گواہی ان کے گھر کی، جو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں نا، ان کے گھر کی گواہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کے امام ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب اپنے ہی امام کی بات کو نہ مانے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اپنے امام کی کہاں مانے؟ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب فتاوی رضیہ، ان کے فتاوے ہیں اس میں، اور کافی جلدوں میں ہے، اس کی
جلد نمبر 28 میں ہے، جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 415، فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 415 پر لکھتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثریت، جمہور اکثریت کو کہتے ہیں، جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ بات آگے سمجھ، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ان کے اپنے گھر کی گواہی جو خوشیاں مناتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جلد 26 ہے اوپر والا، جلد 26 کے صفحہ نمبر 416 میں لکھتے ہیں کہ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم 20 صفر کو بیمار ہوئے۔ کون سی تاریخ کو؟ 20 صفر کو بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول پیر کے روز، کیا لکھا؟ 12 ربیع الاول پیر کے روز آپ کا وصال ہوا۔ بھئی یہ ان کے گھر کی گواہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ جو خوشیاں مناتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، ہے کچھ سوچنے کی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام تو اتنے رو رہے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، میں نے خطبہ دیا ہوا ہے مکہ رسول نے پہلے دیا تھا، اور یہ وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم حب رسول ہیں، ہمیں محبت ہے رسول۔ کیا یہ محبت ہے؟ ایسی ہستی ہم سے جدا ہو رہی ہے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں اب رہا پیدائش کی تاریخ، وہ بھی ان سے ہی سن لیں، کتاب وہی ہے، یہی کتاب ہے احمد رضا صاحب کی، جلد نمبر وہی 26 ہے، وہ صفحہ نمبر 15-16 کا، یہ 412 پر ہے، کیونکہ پیدائش پہلے ہوتی ہے، وفات بعد میں، اس نے پیدائش پہلے لکھی ہے، وہ صحیح ہے۔ صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں، امام احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت با سعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، 8 تاریخ کو ہوئی، اور اہل رجات کا اسی پر اجماع ہے، یعنی جو اس تاریخ پر کوشش کی جنہوں نے، ان کا سب کا اسی پر اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور دوسرا حوالہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام، ان کے امام احمد رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، ان کے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا، وہی بات حساب والی آ گئی نا کہ 53 سال پہلے پیر کے دن کو کون سی تاریخ بنتی تھی، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اس کا حساب لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پیر کے روز 8 ربیع الاول بنتی ہے۔ فیصلہ کن کا؟ ان کے ہی امام کا، نہ ماننے والے تو بھائی نہ مانے، ان کی مرضی ہے، ان کے ہی امام کا، کتاب بھی ان کی، ان کے گھر کی گواہی، تو سمجھ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایجاد کا اسی پر اجماع ہے، یعنی یہ تاریخ جو پیدائش کی لکھنے والے ہیں اس پر لکھتے سب کا اجماع ہے آج تاریخ پر، اور لکھتے ہیں امام احمد رضا صاحب، سب کا اجماع امت کہتے ہیں، اجماع امت بھی اور خود کہتے ہیں حدیث کی ایک قسم ہے، تو بھائی یہ تو حدیث کی قسم بن گئی، 8 تاریخ پر سب کا اجماع ہے وفات پیدائش کا، تو تم کہتے ہو 12 کو، 12 پر اجماع ہے سب کا وفات کا، تم وفات پر خوشی مناتے ہو، پیدائش پر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 تاریخ کو پیدائش ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ہستی 8 تاریخ کو عنایت فرمائی، اس کا احسان جتانے کے لیے رب نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ نے تو کبھی نہیں بنایا، آج یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور لے لیں، عمر فاروق کا دور لے لیں، عثمان غنی کا دور لے لیں، حضرت علی کا دور لے لیں، ان کے دور میں کبھی ایسے جلوس نکالے گئے، ایسے سب کچھ کیا گیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ ان کو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب بدعت پر کام ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، تو اس میں نہ شامل ہوں اور نہ ان کا ساتھ دیں کسی مسئلے میں، اور نہ آپ بھی اسے بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو، جو بھی جماعت کے بھائی ہیں بیمار ہیں، تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو ہم میں سے موت دے ان کو ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت عطا فرما۔
یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی یاد کرو دعاؤں میں، جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان پر خاص اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھی جس مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیاں آسان فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، قرض بھی بہت بری چیز ہے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے لیے بھی راستے کھول دے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو آباد کریں، ان کے راستے کھول دے، ان کے آپس میں رشتے بن جائیں۔ یا اللہ مقصد کیا کہ ہماری ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ تو ہی مشکل کیا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تیرے سوا کسی کے آگے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ تو ہی ہے، بس تو ہے، تو ہی ہماری ہر پریشانی دور فرما۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔